کہاں جا رہے ہو تم دونوں؟ ایک بہت ہی چھوٹی عمر کی لڑکی دو بچوں کے پیچھے بھاگ رہی تھی۔ رکو، علیشا اور الشبا۔ نہیں ماما، ہم نے وہاں ابو دیکھے ہیں۔ نہیں ہے تمہارا کوئی ابو۔ اب بھی دونوں بچے اپنی ماں سے دور بھاگ رہی تھی اور ماں بیچاری ان کے پیچھے بھاگ بھاگ کر بہت تھک گئی تھی، لیکن اپنے بچوں کی حفاظت کے لیے ان کے پیچھے دوڑ رہی تھی تاکہ کچھ بھی کر کے اپنی دونوں کل کائنات کے پاس جا سکے۔ یہ پاکستان تھوڑی تھا، یہ امریکہ تھا، امریکہ۔ اور وہ پاکستانیز۔ وہ رہے پاپا، دونوں بچیوں نے کہا اور اس آدمی سے لپٹ گئی۔ ان کی ماں کچھ فاصلے پر ہی تھی کہ وہ مڑا اور ایک دھچکا لگا ان بچیوں کی کم عمر ماں کو۔ اس کا وجود جیسے پتھر کا ہو گیا ہو۔ اس کو لگا کہ اتنے سالوں کا درد ایک ساتھ اس کے وجود سے ٹکرایا اور اس کی ریڑھ کی ہڈی میں ایک ابال سا اٹھا۔ اس ابال کا دھواں اس کے دل سے گزر کر سیدھے اس کی آنکھوں میں آیا اور اس دھوئیں کی وجہ سے اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ شاید آنسو اس کے گالوں پر بھی گرے ہوں، لیکن اس کا دھیان تو اس شخص کے وجود پر تھا۔ اس کی تصویر اس شخص کے آنکھوں میں دھندلی سی تھی۔ وہ شخص اب شاید اس کی ماں کے بارے میں پوچھ رہا تھا اور ان دونوں بچیوں نے اس کی طرف اشارہ کیا تھا۔ ہاں، اس شخص نے اس کو دیکھا تھا۔ ہاں، آج اذلان شاہ نے اس کو دیکھا تھا۔ عشق کے جنون کی کہانی نے اذلان شاہ کے اندر ایک انگڑائی لی۔ اس کا عشق تو آج بھی ویسا ہی زندہ تھا جیسے ایک کھیت ہو جو سوکھ چکا ہو، لیکن ایسا لگتا ہو اس میں ابھی بھی جان باقی ہو اور وہ کھیت پانی کے ایک بوند کو ترس گیا ہو۔ جیسے ہی اس میں آپ کو بہایا جائے اور وہ پانی کے کھیت کو ایک نئی زندگی بخشے۔ ہاں، بالکل اسی طرح مانور نے اذلان شاہ کو جیسے ایک نئی زندگی بخشی تھی۔ اذلان کی نظریں اب اس کے اور اس ناتواں وجود پر تھی۔ اس کو ایسا لگا کہ اذلان شاہ کی نظریں اس کے وجود کا ایکس رے کر رہی ہوں، جیسے بہت سالوں سے اس کی آنکھیں اس کی دید کو ترس گئی ہوں۔ بیٹا، یہ آپ کی ماما ہے؟ اذلان نے بچوں سے پوچھا۔ جی، دونوں جڑواں لڑکیوں نے ایک زبان کہا۔ بہت خوبصورت ہیں۔ اذلان اب بچوں سے بات کر رہا تھا۔ اس کا پورا دھیان اب ان بچیوں پر تھا۔ ہاں، بٹ ماما نے ہمیں بتایا کہ آپ بابا پر زیادہ گئے ہیں۔ دیکھیے نا، ہم آپ جیسے ہیں نا۔ دونوں بچے اب بہت غور سے اذلان کو دیکھ رہی تھی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کا پاپا ہوں؟ اذلان نے بچوں سے سوال کیا۔ ہم نے آپ کی پک اپنے اسٹور۔ اس سے پہلے بچیاں بات کو پورا کرتی اس کی ماں نے چلا کر کہا، اگر آپ دونوں ابھی اس شخص کے پاس سے نہیں آئی تو ماما قسم کھاتی ہے کہ ماما آپ دونوں کو مڑ کر کبھی نہیں دیکھے گی۔ اسی وقت دونوں بچیاں اس کی جانب دوڑی اور اس نے اذلان شاہ کی طرف اپنی پیٹھ دے دی تھی۔ شاید وہ اپنے آنسو اذلان شاہ سے چھپا رہی تھی، لیکن اذلان شاہ بھی تو اس کا ہی وجود تھا، اس کی نس نس میں تھا۔ وہ تو روتی اور اذلان کی آنکھیں بنجر ہوتی۔ یہ بھلا ممکن تھا؟ اذلان کو خوشی ہوئی، ہاں بہت ہوئی۔ اس بات کی نہیں کہ وہ اپنے بچوں سے ملا تھا، اس کو خوشی اس بات کی ہوئی تھی کہ ماہنور اذلان شاہ سے اتنی نفرت ہونے کے بعد بھی اپنے بچے کو ان کے باپ سے غافل نہیں کیا تھا۔ دونوں بچیاں ٹھیک کہہ رہی تھیں، دونوں اذلان شاہ کا ہی عکس تھی، لیکن انہوں نے معصومیت نور کی ہی چرائی تھی۔ بھلا یہ ممکن تھا کہ اذلان شاہ میں ماہنور کا وجود نہ ہو؟ وہ تو پورا اذلان تھی۔ اذلان نے تب تک انہیں دیکھتا رہا جب تک وہ لوگوں کی بھیڑ میں پوری طرح سے گم نہ ہوئے۔ اس کا عشق تو مثالی تھا، لیکن کچھ حسد کرنے والوں کی نظروں نے ایسا وار کیا تھا کہ آج وہ دونوں ایک دوسرے سے دور دور رہے تھے۔ کیا آپ ان کی کہانی سننا چاہتے تھے؟ کیا آپ ان کے عشق کے قصے پڑھنا چاہتے ہیں؟ تو آئیں کچھ سال پیچھے چلتے ہیں، آئیں کچھ دھندلے سے منظر کو صاف کرتے ہیں، آئیں ہم ماضی میں چلتے ہیں۔ ماما، میرے سلیپرز کہاں ہیں؟ مانور اپنے بالوں کا جوڑا بناتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ تو جلدی اٹھا کرو نا، دیکھو الماری کے نیچے والے خانے میں ہوں گے، اس کی ماں شازیہ نے کہا۔ مل گئے ماما۔ یہ کہ مانور نے سلیپر پہنے، اپنا بیگ کندھے پر ڈالا، بلیک شال لی، خود کو شال سے لپیٹ کر دروازے تک آئی۔ امی اللہ حافظ۔ مانور نے اپنی ماں کو سلام کیا اور باہر جا کر کار میں بیٹھی اور یونی کے لیے روانہ ہوئی۔ شازیہ کی شادی اپنے کزن مراد خان کے ساتھ ہوئی تھی۔
مراد خان کے ساتھ وہ بہت خوش تھی، لیکن شاید شازیہ اسے ویسی خوشی نہیں دے پائی جیسی وہ چاہتے تھے، اس لیے بقول لوگوں کے کہ مراد خان نے کہیں اور جا کر شادی کر لی تھی، شازیہ نے وہ محلہ چھوڑ دیا تھا، اب وہ نئے محلے میں آئی تھی۔ لوگوں کے مطابق اس کا شوہر چلا گیا، یہ بھی کوئی کہانی تھی یا ایک راز، یہ تو اوپر والا ہی جانتا تھا، شازیہ کا پتہ نہیں، لیکن مراد خان نے جاتے جاتے اپنے پیچھے اتنی زمین اور جائیداد مانور کے لیے چھوڑ گیا تھا کہ اگر وہ اور اس کی ماں کچھ نہ کرتی بھی تو ساری زندگی بیٹھ کر کھاتی۔ آخر گاؤں کے سردار سکندر کا بیٹا تھا، کوئی ایسا ویسا تو نہیں تھا۔ سکندر شاہ اور سہانا اور سونی اور سب سے چھوٹا امام شاہ دونوں اپنے والدین کے چہیتے بچے تھے۔ تینوں بچوں میں اپنی مثال آپ، تینوں گاؤں کی دنیا سے ہمیشہ دور ہی رہے تھے۔ سکندر نے اپنی ماموں کی بیٹی زلیخا سے شادی کی تھی، جس کا ایک ہی بیٹا تھا مراد خان۔ سونی کی شادی اپنے پھوپھو کے بیٹے سے ہوئی تھی، جس کی ایک ہی بیٹی تھی شنزا۔ اور اب آیا امام، تو بھائی اس نے اپنے گھر والوں سے لڑ جھگڑ کر اپنی پسند کی شادی کی تھی، جس سے اس کو 2 بچے ہوئے، شازیہ اور شعیب۔ مما، شعیب نے پکارا، مما میرے شوز، اب کی بار شعیب چلایا۔ ساری خواتین باورچی خانے میں دعوت کے انتظام کر رہے تھے، کیونکہ آج سکندر اور زلیخا اپنے بیٹے مراد خان کے ساتھ آ رہے تھے۔ بیٹا جاؤ اپنے بھائی کو شوز ڈھونڈ کر دو، سمیرہ نے شازیہ کو کہا۔ مما میرے ہاتھ میں آٹا لگا ہوا ہے، آپ شنزا کو بھیجیں۔ جاؤ شنزا پلیز، شازیہ نے شنزا کو کہا۔ شنزا نے رائتہ بنا کر فریج میں رکھا اور ڈرتے ڈرتے شعیب کے کمرے کے باہر آئی اور آنکھیں بند کر کے کچھ درود پڑھ رہی تھی کہ شعیب غصے کا بہت تیز تھا اور اس کو غصے والے مردوں سے ڈر لگتا رہتا تھا۔ وہ آنکھیں بند کے درود کا ورد کر رہی تھی کہ شعیب نے آہستگی سے دروازہ کھولا تو شنزا کو آنکھیں بند کیے کچھ پڑھتے دیکھا اور دروازے کو ٹیک لگا کر ایک ٹک شانزے کو دیکھنے لگا۔ شانزے کو نیوی بلو کلر کے کپڑے پہنے ہوئے تھے، اس کے چہرے پر ایک چمک سی تھی۔ وہ آنکھیں بند کی اب بھی درود پڑھ رہی تھی کہ شعیب بول پڑا، درود کچھ زیادہ ہی پڑھ تو نہیں لیا تم نے؟ جلدی سے شانزے نے اپنی آنکھیں کھولی تو شعیب کو اپنی طرف مسکراتا پایا۔ وہ شانزے کے منہ سے ڈر کی وجہ سے الفاظ ہی نہیں نکل رہے تھے۔ وہ شعیب نے بھی اس کی نقل اتاری۔ وہ میں آپ کو شوز ڈھونڈنے آئی تھی، اب کی بار شانزے نے دلیری سے کہا۔ اوہ، آ کے ڈھونڈ کر دے، شعیب نے اسے راستہ دیا اور وہ اندر جا کر ڈھونڈنے لگی۔ شعیب کے شوز بیڈ کے نیچے نظر آ گئے تھے، لیکن اس نے کہا کچھ نہیں کیونکہ وہ شانزے کو کچھ اور وقت اپنے سامنے دیکھنا چاہتا تھا۔ شانزے کبھی یہاں دیکھے تو کبھی وہاں، اچانک اس کی نظر شوز پر پڑی تو اس نے بڑی خوشی سے کہا، شوز مل گئے۔ ملنے تو تھے، آخر کو میں نے یہیں رکھے تھے، شعیب نے منہ بنا کر کہا۔ شانزے نے بیڈ کے نیچے سے اس کے شوز نکالے اور اس کے سامنے لائے۔ یہ رہے، شانزے نے ہاتھ میں پکڑ کر خوشی سے کہا۔ ہاں مجھے معلوم تھا یہی تھے، شعیب نے عام سے لہجے میں کہا۔ آپ کو پتا تھا تو آپ مجھ سے محنت کی کروائی؟ شانزے کو غصہ آ رہا تھا۔ ایسے ہی، شعیب نے مسکرا کر کہا۔ شانزے کو لگا اس کی مسکراہٹ شانزے کا مذاق اڑا رہی ہے۔ اس نے ایک شوز کمرے کے باہر پھینکا اور ایک سامنے دیوار پر دے مارا۔ یہ کیوں کیا؟ شعیب کو بھی اب غصہ آ رہا تھا۔ ایسے ہی، شانزے نے کندھے اچکائے۔ تیری تو؟ شعیب اب شانزے کی طرف آ رہا تھا کہ شانزے کمرے سے بھاگ گئی اور بھاگنے کے ساتھ سوری کہنا نہ بھولی۔ پاگل، شعیب نے کہا، اور بدلہ تو میں تم سے لوں گا شانزے بی بی۔ جسٹ ویٹ۔ وہ پھر کسی خیال آنے پر شوز پہنے اور موبائل جیب میں ڈال کر باہر کی طرف روانہ ہوا۔ ایک بہت ہی عالی شان کار بنگلے کے سامنے آئی۔ کار کا اگلا دروازہ کھلا اور بہت ہی ہینڈسم لڑکا نکلا، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اس کے بال پیچھے کی طرف مڑے ہوئے تھے۔ کار سے نکلتے وقت اس کو چنگم اچھالا اور سیدھا اس کے منہ میں گیا۔ وہ ایک ایک قدم اٹھاتا، اس کے قدم اٹھانے میں بھی ایک غرور تھا، کیوں نہ کرتا وہ غرور۔ شعیب ملک کا بیٹا تھا وہ، وہی جس کے باپ کی کمپنی اب نمبر 1 پر تھی، جس کی کمپنی کے چرچے آؤٹ آف کنٹری میں بھی ہو رہے تھے۔ وہ سیدھے چل کر اپنے کمرے میں آیا، اپنا کوٹ نکال کر ایک سائیڈ رکھا اور اپنا سوٹ نکال کر فریش ہونے چلا گیا۔ 10 منٹ کے بعد وہ نکلا۔ اس کو تنگ بلیک شلوار پہنی ہوئی تھی،
اور اسی رنگ کی قمیض، اور وہ بالکل سادے سے حلیے میں تھا، لیکن اس کا یہ روپ بھی واللہ قاتلانہ تھا۔ گدگی پر جتنی مکھیاں ہوتی اس سے زیادہ لڑکیاں اس کے پاس گھومتی تھی۔ آخر شعیب ملک کا اکلوتا بیٹا تھا، وہ لڑکیوں کو ایک نظر نہیں دیکھتا تھا، اپنی ہی دنیا کا بادشاہ تھا وہ، اصلان شاہ۔ اب اس کا رخ اپنے باپ کے کمرے کی طرف تھا۔